آج کا یہ ریمائنڈر بہت گہرا اور سنجیدہ ہے۔ ایک طرف یہ دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اور ایک دوسری طرف وہ دنیا جو ابھی بھی موجود ہے، جو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اللہ، فرشتے اور غیر مرئی چیزیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، اور جو چیزیں ہم اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں وہ ان کی ظاہری شکل سے بہت زیادہ گہری ہیں، اور شاید وہ اس ریلم کو ہم سے بہتر سمجھ سکتی ہیں، اور ہم اس سے صرف ایک قدم دور ہیں۔ یہ سب ایک بیسک ٹروتھ سے شروع ہوتا ہے۔ جو لوگ ہم نے دفن کیے ہیں وہ اصل میں مردہ نہیں ہوئے، وہ برزخ میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایک پیرلل ایگزسٹنس جہاں ابھی لوگ موجود ہیں جو بالکل تمہاری طرح زندہ ہیں۔ کچھ لوگ ابھی بھی وہ گرین برڈز دیکھ رہے ہیں جو پہلے شہیدوں کے جسموں میں تھے اور ان کے اوپر اڑ رہے ہیں۔ دوسرے خون کی ندیوں میں ڈوب رہے ہیں۔ کچھ خوبصورت گھروں میں رہتے ہیں جہاں ان کے فیملی ممبرز جو سالوں پہلے مر چکے تھے ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں، اور دوسرے بہت سے سروں والے جانوروں سے کھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ریلم کیا ہے، اور اس میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ اس دنیا کے بارے میں جاننے سے آج ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، تاکہ ہم اس دنیا کو جو ہم ابھی جی رہے ہیں اس کو بہتر سمجھ سکیں، اور یہ ہمارے اپنی انڈیویجول جرنی میں اللہ کی طرف واپسی کے لیے کیا مطلب رکھتا ہے۔ صدیوں پہلے ایک سپاہی عراق میں کوفہ کے قریب صحرا میں بھٹک رہا تھا، اور وہ شہر کی سینٹر کی تلاش میں تھا۔ جب وہ گھوم رہا تھا تو اسے اپنے زمانے کے بہت مشہور سکالر میں سے ایک ابراہیم بن ادہم رحم اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ تو وہ ان کے پاس گیا اور پوچھا، کیا تم غلام ہو؟ ابراہیم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، عین الامر، یعنی شہر کی آبادیاں کہاں ہیں؟ سب لوگ کہاں ہیں؟ تو ابراہیم بن ادہم رحم اللہ نے کہا، میرے پیچھے چلو، اور پھر وہ اسے قبرستان لے گئے۔ اس آدمی نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے شہر کی آبادیاں دکھاؤ۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا، یہاں ہے، اور انہوں نے دوبارہ قبرستان کی طرف اشارہ کیا۔ تو وہ آدمی اسے سر پر مارنے لگا، اور پھر اسے اصل شہر تک گھسیٹ کر لے گیا۔ جبکہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، وہ کہنے لگے، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تو ابراہیم بن ادہم ہے۔ انہوں نے کہا، لیکن میں نے پوچھا تھا کہ کیا تم غلام ہو، جیسا کہ یہ پوچھنے سے اس کا یہ عمل جائز ہو جاتا۔ لوگوں نے ابراہیم بن ادہم سے کہا، اے ہمارے استاد، تم نے اسے سیدھا نہیں بتایا کہ تم کون ہو۔ انہوں نے کہا، اس نے پوچھا تھا کہ کیا تم غلام ہو، لیکن اس نے یہ نہیں پوچھا کہ کس کے غلام، مطلب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غلام ہوں۔ انہوں نے کہا، جب اس نے تمہیں مارا تو تم نے کیا کہا؟ میں نے اللہ سے اس کے لیے جنت کی دعا کی۔ انہوں نے کہا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کی وجہ سے مجھے اجر ملے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اسے سزا ملے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن تم نے اسے قبرستان کیوں لے کر گئے؟ اس نے تم سے العمران پوچھا تھا۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا، میں نے نوٹس کیا ہے کہ جب لوگ اپنی قبروں کی طرف جاتے ہیں تو وہ وہاں سیٹل ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں سے کوئی یہاں واپس ابھی تک نہیں آیا۔ مطلب قبرستان ہی اصل زندوں کی جگہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سکسیس کا راز ایک سٹیپ اہیڈ ہے، لیکن اگر ہم اپنے بزرگوں کی قبروں کے پاس جا کر ان سے پوچھ سکیں کہ اب ان کے لیے وہاں کیا حال ہے۔ ایک روایت میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنی اسرائیل کا ایک گروپ ماضی میں سفر کر رہا تھا۔ جب وہ سفر کر رہے تھے تو وہ ایک قبرستان سے گزرے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، آؤ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو زندہ کر دے تاکہ وہ ہمیں موت کے بارے میں بتا سکیں اور قبر کی زندگی کے بارے میں بھی بتا سکیں۔ تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اللہ سے دعا کی۔ اس کے فوراً بعد ایک آدمی قبر سے اٹھا، مٹی جھاڑتا ہوا، اور اس نے کہا، اے لوگو، تم نے تو صرف یہی دیکھا، میں 100 سال پہلے مر گیا تھا اور موت کے لمحے کی گرمی ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی، تو کیا تم اللہ سے دعا کرو گے کہ مجھے اس حالت میں واپس لوٹا دے جس میں میں تھا؟ بات یہ ہے کہ ہمیں مردوں سے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ موت کتنی ریئل ہے، اور ہم سب ایک دن برزخ میں پہنچنے والے ہیں، اور وہ روح جو کبھی زمین پر چلی اور وفات پا گئی وہ ابھی وہاں ہے۔ سوچو، ابھی دنیا کی پاپولیشن آلموسٹ 8 بلین ہے، لیکن برزخ میں ہم بلین ہیومن سولز 117 بلینز کی بات کر رہے ہیں۔
اور یقینی طور پر یہ معلوم نہیں، بس سوچو جب اللہ فرماتے ہیں اور اس کے درمیان بہت سی قومیں اور لوگ، تم وہاں کتنے سال گزارو گے قیامت کے دن تک؟ یعنی انسانیت کی اکثریت نے اس دنیا سے زیادہ لمبی زندگی برزخ میں گزاری ہوگی، اور تم کل وہاں جا سکتے ہو اور وہاں ہزاروں سال یا اس سے زیادہ گزار سکتے ہو، اور اسے حیات البرزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کی زندگی اسی وجہ سے تمہاری کمپلیٹ لائف ہے، تمہاری فیملی ہے، تمہارے دوست ہیں، بزرگ اور بچے ہیں، تمہارا گھر اور محلے ہے، کھانا پینا ہے، اور اسی ریل میں اپنے جانور بھی ہیں۔ زندگی کی تمام فیچرز وہاں موجود ہیں، لیکن اپنے یونیک ڈائمینشنز اور ٹائم اور سپیس کے ساتھ۔ یہ دنیا کی طرح نہیں کہ تم عمر بڑھاؤ، یا جنت کی طرح کہ سب ایک ہی عمر کے ہو۔ تم ایک ہی وقت میں دو جگہ بھی ہو سکتے ہو، یا کم از کم ان کے درمیان بہت تیزی سے ٹرانسفر ہو سکتے ہو۔ سوچو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے میں مسجد الاقصی میں پروفٹس کی امامت کر رہے ہیں، اور پھر آلموسٹ ایک ہی لمحے میں 7 آسمانوں میں ہر ایک سے بات کر رہے ہیں۔ کیا ہو اگر تم ایک لمحے میں اپنی قبر میں ہو اور اگلے لمحے اللہ کی عرش کے نیچے؟ دیکھو، جتنا تم ریچیس ہو اتنے ہی تمہارا رینج زیادہ ہوتا ہے کہ تم اس دنیا میں فرسٹ کلاس ٹریول کر سکو جہاں چاہو، اور سب سے امپورٹنٹ، برزخ ابھی بھی ہو رہا ہے۔ موسیٰ اور فرعون کو اس دنیا میں زندہ سوچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ کو اپنی قبر میں اکیلے نماز پڑھتے دیکھا۔ لوگ جب اس لمحے کے بارے میں پڑھتے ہیں جب وہ دریائے نیل میں بچپن میں اکیلے تھے، جب ہم ابھی پڑھ رہے ہیں کہ فرعون لوگوں کو آگ کے گڑھوں میں پھینک رہا ہے، جہاں اللہ وہاں اسے آگ کے گڑھوں میں پھینک رہا ہے، یہ سب ہمارے سامنے والی چیزوں کی طرح ریئل ہے، اور حالانکہ ہم ابھی اسے فزیکلی پرسیو نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے پاس برزخ میں داخل ہونے کے پورٹلز ہیں جو ہمیں اس کے ریچ ڈائمینشنز کی یاد دلاتے ہیں۔ ہم کبھی کبھی اپنی نیند میں ڈریمز کے ذریعے اس میں انٹر کر جاتے ہیں، اور جب ہم جاگتے ہیں تو قبر ہماری طرف ایسے گھورتی ہے جیسے ایک دروازہ نئی ریالٹیز کی دنیا کا، جو تم اپنی کرنٹ ریالٹی میں جو چینجز کرنے کو تیار ہو اس سے پاسبل ہوتی ہے، اور ہم سب صرف ایک ہارٹ بیٹ دور ہیں اسے ڈائمینشن میں انٹر ہونے سے، یا ایک دھماکہ۔ امام حسن البصری نے ہم سب کے بارے میں فرمایا، اے ابن آدم، تم کچھ نہیں ہو سوائے چند دنوں کے، جب ایک دن گزر جاتا ہے تو تمہارا ایک حصہ گزر جاتا ہے، اور ہمارے ظالموں کے لیے بھی یاد رکھو کہ وہ بھی صرف چند دن ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، ان پر جلدی مت کرو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی ہم ان کی سانسوں کو دنیا میں گن رہے ہیں۔ اور جب تم اس دنیا میں جاگتے ہو تو کیا تم سچ میں جانتے ہو کہ تم کس کیٹیگری میں بلونگ کرتے ہو؟ کیا تم شہداء کے ساتھ اٹھو گے جو کبھی درد محسوس نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے پوری زندگی اللہ کے لیے قربان کر دی، یا تم ظالموں کے ساتھ درد میں سڑو گے ان تمام زندگیوں کی وجہ سے جو تم نے زمین پر تباہ کی؟ کیا تم مخلص مومنین کے ساتھ جمع ہوگے سچ میں سکون اور خوشی میں آرام کرتے ہوئے، ایک بڑی خوشی کے منتظر، یا تم کافر اور منافقین کے ساتھ ہوگے جو پریویو کا ایٹرنل پنشمنٹ دیکھ رہے ہوں گے؟ یا تم بیچ میں ہو، ایک فلاڈ بلیور جس کے اچھے اور برے عمل کا مکس ہے، جو وہاں اپنے گناہوں کی سزا دے گا یا امید رکھے گا کہ اللہ انہیں اوور لک کر دے؟ یہ وہ سٹیشن ہے جہاں سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ اسی لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو روتے ہوئے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی۔ ان سے کہا گیا، جب جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو تم اس طرح نہیں روتے، لیکن جب تم قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہو تو اتنا کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر وہ اچھا ہو تو اس کے بعد سب کچھ بہتر ہوگا، اور اگر برا ہو تو اس کے بعد سب کچھ بدتر ہوگا۔ اور میں نے قبر سے زیادہ خوفناک کوئی چیز نہیں دیکھی، لیکن قبر صرف ڈرانے والی ان نون جگہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ریسٹ اور ریوارڈ کی جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے قبر آرام ہے۔ مسروق رحم اللہ علیہ نے فرمایا، مومنین کے لیے اس کی قبر سے بہتر کوئی گھر نہیں، وہ دنیا کے افیئر سے یا اللہ کے عذاب سے آرام پا چکا ہے۔ اور ہم میں سے جو لوگ کسی ایسے شخص کو کھو چکے ہیں جو ہماری زندگی کا سب سے بڑا سورس آف جوائے تھا، قبر وہ جگہ ہو سکتی ہے جہاں ہم
آخر کار ان سے ری یونٹ کر سکیں جس سے ہم بہت محبت کرتے تھے۔ ابن سعود رحم اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ان کی والدہ رحم اللہ علیہ جو نیک عورت تھی، موت کے وقت انہوں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، میرے بیٹے مجھے زندگی میں بھی نہ چھوڑنا اور موت کے بعد بھی۔ تو وہ ان کی قبر پر جاتے جیسے وہ ان کے گھر جاتے تھے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ پھر انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کی ماں خوبصورت نظر آ رہی ہیں اور انہیں بے انتہا ریشم کے کپڑے اور خوشبو کے تحفے مل رہے ہیں۔ پھر وہ خواب میں ان کی طرف مڑی اور کہا، مجھے خوشی ہوتی ہے جب تم میری قبر پر ملنے آتے ہو، تو مت چھوڑنا مجھ سے ملنا، لیکن ابھی اپنی قبر کے بارے میں سوچو جس میں تم ایک دن جاؤ گے اور ایک اسپیسیفائڈ مدت تک رہو گے۔ وہ قبر کیسی دکھتی ہے، کیسی فیل ہوتی ہے اور کیسی سمیل آتی ہے۔ جب عبداللہ بن غالب رحم اللہ علیہ مر گئے تو ان کی قبر سے تدفین کے فوراً بعد ایک شاندار خوشبو نکلنے لگی جیسے دھند۔ پھر انہیں خواب میں دیکھا گیا اور اس خوشبو کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، یہ میری تلاوت اور پیاس کی سانس تھی۔ تو جب تم رمضان شروع کرو اپنے روزے کی سانسوں کے ساتھ اس سے سوچو، تمہاری قبر سانس لے رہی ہے۔ یہ ایک انڈر کنسٹرکشن گھر ہے اور ایک ایسی ریئلٹی کے دروازے کا جو زیادہ تر لوگ توجہ نہیں دیتے، حالانکہ یہ بالکل انوائٹیبل ہے۔ جو تمہاری ادر سائیڈ کیسی ہے، تم نے کیا بلڈ کیا ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور ہم سرفیس کے نیچے کیا جوابات پائیں گے جو ہمیں اتنی کلیئرٹی دیں گے کہ اس کروئل دنیا کو جو اس کے اوپر ہے تھوڑا زیادہ سینس بنا سکے۔